بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت کی باتیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ بیان کرے جو خود میرے اندر موجود ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آخری زمانے میں 2 چیز سب سے کم ملیں گی، وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگانے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ متقی اپنے اعمال کی کم رفتار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی دلجوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھانے کے لیے نہ پوچھو۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 2 چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری۔ کیفیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مومن سے بلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نیک بننے کے لیے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ پیار بانٹتے رہو، چاہے آپ کو واپس ملے یا نہ ملے۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے کوئی مشکل میں آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مت بدلو اور یہ ذہن میں رکھو کہ آپ یہ سب دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنی ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھیں، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر گزار سکیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص کو معمولی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں، آپ کا خوش ہو جانا یعنی نہ رونا، دل کا سخت ہونا، دنیا کی طلب کی انتہا، لالچ اور گناہ پر اصرار۔ جھوٹ مت بولا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزارے، اگرچہ وہ کتنی ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی میں فضول کاروائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیاں پر ہمیں سمجھائیں۔ 3 خوبیاں انسان کو بکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم کے بتائے ہوئے 26 اہم نصیحتیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی نہ پیا کرے ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ پخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگایا کرے ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ نہیں تو تمہارا معدہ سکڑ جائے گا۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھاؤ، تمہاری جلد پھٹ جائے گی۔ زور لگا کر کبھی پخانہ مت کرو، مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں کبھی دودھ مت پیا کرو، آزما خراب ہوگا۔ گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پیو، تمہارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ نہانے کے بعد سویا مت کرو، دماغ کمزور ہو جائے گا۔ مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لقوہ ہو سکتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ ہرگز نہ پینا، بہت جلد تمہارے زکام میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناک بند ہو جائے تو ایک ناک کو ہاتھوں سے بند کر کے سانس نیچے کھینچو، ناک کھل جائے گی۔ سست بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو روز کچے امرود کھاؤ۔ بینائی کمزور ہے، صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو، جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان پر قابو رکھو۔ سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو، جو بھی دیکھو گے اور پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ ناخن کا بڑھنا روکنا ہو تو ناخن ایک بار کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ گھر میں بھنڈی کی سبزی لگی ہو تو ٹڈی نہیں آتی۔ گھر میں اگر نیبو کا پودا لگا ہوا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں اگر پودینہ اور دھنیا لگا ہوا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے اس کے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ ہیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 واپس دے گا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے بے نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفہ میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کم کر دو۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 70 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے ریچھ اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہتا ہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ جیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہر منہ 7 عدد کھجور کی کھائے گا
اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو خیر و عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ لیٹرین میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وباؤں کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت، باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبی کے طریقے پر چلنے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مکروہ ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑے اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیبو یا سفید مرغا ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت سنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تم ماشاء اللہ کہو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ وہ مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ میسر ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔